بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ المبحث الثانی فی حذف المسند الیہ۔ الحمدللہ ہماری گفتگو جواہر البلاغہ میں احوال مسند الیہ کے بیان میں تھی کہ پہلا نقطہ ذکر مسند الیہ کے بیان میں تھا کہ کہاں کہاں پر ذکر کرتے ہیں اور اس کے جو وجوہ بلاغی ہیں ان کو ذکر کیا۔ مبحث دوم مسند الیہ کے حذف کے بیان میں ہے۔ خوب فرماتے ہیں کہ حذف ویسے تو خلاف اصل ہے، کیونکہ قانون یہ ہے کہ جو مطلب آپ بیان کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے لفظ بھی بیان کریں، اور اگر قرینہ موجود ہو تو پھر آپ اس کو حذف کر سکتے ہیں۔ بعض موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر کچھ اغراض کو مد نظر رکھتے ہوئے مسند الیہ کا حذف کرنا رجحان رکھتا ہے۔ دیکھیں اصل نکات کو بیان کرتا ہوں عبارت میں، پھر دو تین اور مطلب ہے اس بحث میں کہ ان کی طرف اشارہ کروں گا۔ المبحث الثانی فی حذف المسند الیہ، فرماتے ہیں مسند الیہ کے حذف کے بیان میں۔ الحذف خلاف الاصل، جو اصل اور قاعدہ ہے اس کے برخلاف ہے۔ اصل یہ کہ آپ اس کو ذکر کریں، حذف کرنا قانون اور اصول کے برخلاف ہے۔ ولا يجوز الا عند وجود قرینۃ کہ تدل علی المحذوف، اور حذف جائز نہیں ہے مگر اس صورت میں جب قرینہ موجود ہو، ایسا قرینہ کہ تدل علی المحذوف، جو محذوف پر دلالت کرتا ہے۔ کہ ایک خوبصورت عبارت استعمال کی ہے اس مقام پر منہاج البلاغہ والے نے، کہ عبارت کا مزہ لیجئے گا۔ وہاں پر کہتے ہیں کہ فَإِنَّ اللِّسَانَ تَرْجُمَانُ الْجَنَانِ وَآلَةُ الْبَيَانِ فَإِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَانِي جاز امساک الانانی۔ خوبصورت عبارت ہے۔ وَمَعَهُ قَدْ يَتَرَجَّحُ الْحَذْفُ لِأَغْرَاضٍ، اگر وجود یہ معہو کی ضمیر وجود قرینہ، قرینے کے موجود ہونے والی صورت میں کبھی کبھار رجحان رکھتا ہے کہ آپ حذف کریں، حالانکہ اس کے بھی اغراض اور مقاصد ہیں۔ کہ منہا ان اغراض میں سے ایک غرض کیا ہے؟ الاختصار، کلام کو آپ مختصر کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا کقولہ تعالی فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم، کہ جناب سارہ کے بارے میں ہے کہ جب ان کو بشارت دی گئی کہ آپ کو اولاد ہونے والی ہے تو وہ جوانی میں بانجھ تھی، اب تو بوڑھی بھی ہو چکی ہے۔ اب ایک خاتون جو جوانی میں بانجھ ہو، پھر بڑھاپا ہو گیا ہو، بالکل فرتوت بوڑھی ہو جائے، اسے کہا جائے کہ تمہیں بیٹا ہوگا تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ فسکت وجہہا، اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا۔ وقالت، اور کہا عجوز عقیم، یعنی انا عجوز عقیم، میں عجوز ہوں، بالکل بوڑھی ہوں، عقیم اور بانجھ بھی ہوں۔ یہاں پر انا کو حذف کر دیا۔ خوب، یہ ایک مورد۔ دوسرا مورد اخفاء الامر ان غیر من ارید افہامو، آپ حذف کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ 4-5 بندے بیٹھے ہیں،
آپ کہتے ہیں کہ آپ کی بات کو فقط وہی بندہ سمجھے کہ جو آپ کا مخاطب ہے، بقایا لوگ نہ سمجھیں، کہ آپ بھی ایسے کرتے ہیں۔ وہاں پر بھی حذف کرتے ہیں، نحو مقبلون، یعنی آپ کا ارادہ ہے کہ آپ کہیں کہ علی آ رہا ہے۔ تو اب وہ جو آپ کا مخاطب ہے وہ تو سمجھ رہا ہے، دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہیں، ان سے بات کو چھپانا چاہتے ہیں، تو وہاں پر آپ نے کہہ دیا مقبلون۔ اچھا، تیسرا مورد، تیسر الانکار ان مست الیہ الحاجہ، سیاسی بیان دینا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیان ایسا ہو اگر آپ کو پکڑا جائے تو آپ اس سے انکار بھی کر سکتے ہوں۔ تیسر الانکار، انکار میسر ہو، ان مست الیہ الحاجہ، بعد میں اگر ضرورت پڑ جائے۔ ہمارے سیاسی لوگ ایسے بیان دیتے ہیں نا، بیان ایسا ہوتا ہے، اپنی بات بھی کہتے ہیں، لیکن اگر ان کو پکڑا جائے تو کہیں گے نا میرا مقصود تو یہ نہیں تھا، ایسا بیان۔ لئیم خسیس بعد ذکر شخصین، کہ لا تذکر اسمہ لیتأتی لک عند الحاجت ان تقول ما اردتہ ولا قصدتہ۔ ایک بندے کی بات چل رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ لئیم خسیس، اس کا نام ذکر نہیں کرتے۔ کیوں؟ اگر کوئی بندہ اس کا عاشق ہو اور آپ کو کہے کہ آپ اس کو ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی میرا مقصود یہ تھوڑی تھا، میرا مقصود کچھ اور تھا۔ بعد ذکر شخصین، ایک بندے کے ذکر کے بعد آپ کہیں لئیم خسیس، لا تذکر اسمہ، اس کا نام ذکر نہیں کر رہے ہو، کیوں؟ لیتأتی لک، تاکہ تمہارے لیے میسر ہو، عند الحاجت، ضرورت کے وقت۔ کیا میسر ہو؟ لیتأتی لک ان تقول، کہ تم ایسے کہو ما اردتہ ولا قصدتہ، میں نے تو اس کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا۔ الحذر من فوات فرصت سانحہ، آنے والی فرصت، درست ہے کہ بھائی جو فرصت ہے وہ نہ ہاتھ سے نکل جائے۔ مثلا ایک شکاری ہے، اسے آپ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہرنی ہے، تو پورا جملہ کہیں گے تو وہ ہرنی تو بھاگ جائے گی، وہاں پر کہتے ہیں غزالون، یعنی ہاذا غزالون۔ الحذر، احتیاط کرنا، بچنا، من فوات فرصت سانحہ، جو فرصت ملی ہے، سانحہ جو ملی ہے، جو فرصت ملی ہے اس کے فوت ہونے سے حذر اور ڈر۔ کقول منبہ صیاد، جیسے شکاری کو آپ تنبیہ کرتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں کہ غزالون، ای ہاذا غزالون۔ 5، اختبار و تنبہ سامع لہ عند القرینہ او مقدار تنبہ ہی، آپ امتحان لینا چاہتے ہیں، جو آپ کی بات سن رہا ہے دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ کتنا ہوشیار ہے، اب پہلے قرینہ موجود ہے، آپ اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں، اس وجہ سے بھی حذف کرتے ہیں۔ یا آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی کتنا یہ بندہ بیدار ہے، بیداری سے بات سن رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی حذف کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نعم الزعیم، تقول ذالک اذا سبق لک ذکر سعد، جب پہلے سعد کا ذکر ہو چکا، وطال عہد السامع بہ، اور جو آپ کی بات سن رہا ہے اس کو بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے، تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ بس کہتے ہیں نعم الزعیم، بھئی پتا تو چلے یہ آپ کی بات بیداری سے سن بھی رہا ہے یا نہیں سن رہا، لہذا آپ اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ المحافظۃ علی وزن، وزن، قافیہ، سجع، فاصلہ، اس کا لحاظ کرتے ہوئے۔ مثلا الا اننی راض بان احمل الہوی واخلص منہ لا علی ولا لیا، کہ یہ الا وہی استدراک والے معنی میں ہے، الا اننی، ساتھ ساتھ اس کے کہ مجنوں کی زبان سے یہ شعر ہے، کہ راض بان احمل الہوی، کہ میں اس کے عشق اور محبت کو تحمل کروں، اسے اٹھاؤں، اس پر میں راضی ہوں۔ وَأَخْلُصَ مِنْهُ، اور میں اس سے خلاصی پاؤں۔ لا علی ولا لیا، یعنی لا علی شیء ولا لی شیء،
مجھے پتہ ہے یہ عشق ایسی چیز ہے کہ لیلا تو مجھے ملنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اب اگر کہتا لا علیہ شیء ولا لی شیء تو وزن ٹوٹ جاتا، یا فاصلے وغیرہ کے لیے جیسے یہ آیہ کریمہ ہے ما ودعک ربک وما قلا۔ ساتھ ادعاء کونہ معلوما، کبھی کبھار آپ حذف کرتے ہیں کیونکہ یہ ادعا کرتے ہیں کہ بابا یہ چیز تو معلوم ہے۔ وہاب الالوف، یعنی بھئی ہزاروں روپے، لاکھوں روپے ہبہ اور ہدیہ کون کرتا ہے؟ فرض کریں ایک ہی بندہ ہے تو وہ سب کو معلوم ہے، لہذا کہہ رہے ہیں وہاب الالوف کہ فلاں بندہ ہے۔ وغیر ذالک من الاغراض، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے اغراض ہو سکتے ہیں۔ والمرجع فی تعیینها الذوق الادبی، بھائی کون سے اغراض ہیں؟ کہتے ہیں یہ پھر آپ کو ادبیات کا ذوق پیدا کرنا پڑے گا، ادب کا ذوق ہو، آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پر کیوں حذف ہے۔ مع لحاظ القرائن کے التی توحی یا التی توحا الیکا، کہ جو تمہاری طرف وحی کی گئے، یعنی تمہیں بیان کیے گئے۔ وحی کا اصل معنی ہے اشارہ خفی، تو ان قرائن کا لحاظ کرو جو تمہاری طرف اشارے کی صورت میں بیان کیے گئے۔ بما فی القول من بلاغت و حسن بیان، مثلا جو کتابیں ہیں ان کے اندر مثلا بہت سارے موارد ذکر کیے گئے ہیں، جیسے یہ آیہ کریمہ دیکھیں سورہ قیامت کی 26 نمبر آیت، کلا اذا بلغت التراکی، یا مثلا سورہ واقعہ میں فلولا اذا بلغت الحلقوم، اور مطلب بالکل روشن ہے کہ وہ سانس اور نفس جب انسان کی لکی تک پہنچ جائے وہ بالکل معلوم ہے، لہذا اس کو حذف کر دیا۔ اچھا، اس حذف کے بعد کے لیے کچھ نکات کو تھوڑا سا سمجھیں۔ مثلا کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ہم ایک چیز کو حذف کرتے ہیں ابہام کی خاطر۔ ابہام کی خاطر یعنی کیا؟ یعنی انسان کو ہم ابھارتے ہیں، اکساتے ہیں کہ وہ تدبر کرے تاکہ اس کو زیادہ فائدہ مل سکے۔ مثال کے طور پر اس ابہام کے لیے اس سورہ نساء کی آیت نمبر 9 کو دیکھیں، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ۔ خوب، یہاں پر لِيَخْشَ کے مفعول کو حذف کیا گیا ہے تاکہ جو سامع سننے والا ہے اس کا ذہن ہر طرف جائے، ہر طرف جائے اس کا، درست ہے۔ یا کبھی کبھار ہم کسی چیز کو حذف کر دیتے ہیں تعظیم اور تحویل کے لیے بھی۔ مثال اذا وقعت الواقعہ، یا مثلا اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھیں محذوف ہے۔ یا مثلا ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، کہ اس کا بھی جواب محذوف ہے۔ ولو تری، اگر تم دیکھتے کہ اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، کہ جو مجرمین ہیں وہ اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے۔ خوب، جواب دونوں کا محذوف ہے۔ کأنہو، بتایا جاتا ہے کہ وہ منظر اتنا عظیم ہے، اتنا شدید منظر ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لہذا یہاں پر جواب کو حذف کر دیا گیا ہے۔ خوب، یہ حذف کے مطلق حذف کے نکات عرض کر رہا ہوں۔ یا مثلا کبھی کبھار معطوف علیہ کو حذف کر لیتے ہیں۔ خوب، یہ بھی دیکھیں، مثال سورہ انعام کی آیت نمبر 75 ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔
اب یہ لے یکونا سے پہلے واو ہے، ہونا تو چاہیے تھا کہ ہم نے اسی طریقے سے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کا ملکوت دکھایا گیا اس وجہ سے. خوب یہ واو کون سا ہے؟ خوب یہ واو بتا رہا ہے کہ یہاں پر معطوف علیہ محذوف ہے. ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کا ملکوت دکھایا، اس کی بہت ساری علتیں فلاں 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 والے یکون من الموقنین، اور یہ بھی علت ہے کہ ابراہیم مرتبہ یقین والوں میں سے قرار پائے. اب یہ واو بتا رہا ہے کہ اس کی اور بھی بہت ساری علتیں ہیں کہ جن کو ہم نے عبارت کے اندر ذکر نہیں کیا. بقول حضرت آیت اللہ جوادی آمولی حفظہ اللہ کے کہ کأنہو وہ جو علل ہے، وہ جو مطالب ہے خدا اور پیغمبر اکرم کے درمیان معہود ہے. درست ہے کہ خوبصورت نکتہ ہے واقعاً، یعنی اس نکتے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بالآخر اغراض الہیہ بہت زیادہ ہے. یہ جو آسمانوں اور زمین کا ملکوت ابراہیم کو دکھایا گیا، اس کے اغراض و مقاصد بہت سارے ہیں. حالا من جملہ ان اغراض و مقاصد میں سے یہ ہے کہ جناب ابراہیم کا تعلق موقنین میں سے ہو. یہ میں نے پہلے بھی بارہا عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ قرآن میں یقین خاص معنی میں ہے. یقین سے مراد یہ آپ کا یقین علمی نہیں ہے. قرآن اس بندے کو اہل ایقان میں سے جانتا ہے جس کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں. لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، قرآن میں یقین اس معنی میں آتا ہے، مگر یہ کہ بعض جگہوں پر یقین استعمال ہو اور قرائن موجود ہوں کہ کوئی اور معنی مراد ہو، وگرنہ صاحب یقین وہ ہے کہ جس سے پردے ہٹ جاتے ہیں. وہ جو اس بیدار صحابی پیغمبر کا قصہ ہے کہ جس کو سب نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ آنکھیں سحری کی وجہ سے عجیب کیفیت میں ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، بالکل ضعیف ہے. تو اسے کہا کیف اصبحت؟ تو وہ کہتا اصبحت موقنا. آپ نے فرمایا کہ تم نے کس حالت میں صبح کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یقین کے عالم میں صبح کیا. تو پھر وہاں پر رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، تمہارے یقین کی علامت کیا ہے؟ تو پھر وہ جو جواب دیتا ہے اسی میں یہی نکتہ ہے کہ اس کے سامنے سے یہ حجابات ہٹے ہوئے ہیں کہ کأنہو میں دیکھ رہا ہوں کہ میدان محشر بپا ہو چکا ہے، حساب ہو رہا ہے، کتاب ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یعنی سارے پردے ہٹ چکے ہیں. تو پیغمبر ختمی مرتبت اس کا انکار نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ بھلے اسی بات پر قائم رہو. کہ پھر وہ دعا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ خدا مجھے شہادت کی موت نصیب کرے. تو بعد میں ایک غزوہ ہوتا ہے اور اس میں وہ شہید ہو جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو یقین ہے اس کا اپنا خاص معنی ہے. خوب کبھی کبھار کیا ہے حذف کیا جاتا ہے تحقیر کی وجہ سے. مثلا جیسے قرآن میں ہے سمن بکمن امیون، یعنی نہیں کہا ہم سمن بکمن امیون، نہ اس کو حذف کر دیا. تحقیر اصلا اس لائق نہیں ہے کہ ان منافقین کو اپنی زبان پر لایا جائے، نہ یہ اس کے لائق ہی نہیں ہے. خب یہ حذف کے بارے میں چند نکات تھے. اچھا ایک نقطے کی طرف تنبیہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ توجہ کریں اس پر. بلاغت کے بارے میں بحث ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا مقصود اصلی یہی ہے قرآن مجید کے بلاغی نکات کو سمجھنا. اسی بحث حذف کے ساتھ ایک اور بحث بھی ملاحقہ ہے، بعض بلاغی کتابوں کے اندر آتی ہے. مثلا کبھی کبھار کیا کیا جاتا ہے، فعل کو مجہول لے کر آتے. خوب فعل کو مجہول لانا یعنی اس کے فاعل کو وہاں پر ذکر نہیں کیا جاتا. درست ہے. خوب اس کے بھی نکات ہوتے ہیں مختلف. مثال کے طور پر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 70. یہ جو میں مختلف آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مقصود یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ بھی جائیں جا کر ان کو تھوڑا سا تفاسیر میں دیکھیں، یہ مقصود ہوتا ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 70
کہ وہاں پر آتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ اب یہاں پر القیہ السحرۃ فعل کو مجہول لایا گیا ہے کہ الحق والانصاف۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو قرآن مجید کی تعبیر ہے بلاغت کے لحاظ سے اتنی خوبصورت تعبیر ہے کہ جب وہ جادوگروں کا قصہ ہے نا کہ فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ کے ساتھ جب وہ جادوگر مقابلہ کرنے آئے تھے، جب حضرت موسیٰ کے معجزے کو دیکھا تو پھر وہ تسلیم ہو جاتے ہیں، تو پھر وہاں پر ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، گر پڑے سجدے میں۔ اچھا، یہاں پر فعل کو مجہول لایا گیا تاکہ یہ منظر آپ کے سامنے یعنی تصویر کیا جائے، جب اس معجزے کو دیکھا کأنہو ان سحرا اور جادوگروں کا اپنے اوپر اختیار ہی نہیں تھا، بغیر اختیار کے گر پڑے سجدے میں۔ خوب اس منظر کشی کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، یعنی گویا کہ کسی بندے نے پکڑ کے ان کو ان کے ارادے اور اختیار کے بغیر ان کو سجدے میں گرا دیا۔ اس اعتبار سے یہاں پر بہت زیادہ جو مناسبت رکھتا ہے فعل مجہول مناسبت رکھتا ہے، یعنی اس معجزے کا اتنا خوبصورت اثر تھا کہ کأنہو کہ بے اختیار وہ سجدے میں گر پڑے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ یا مثلا سورہ اعراف کی 31 نمبر آیت میں کلوا واشربوا، یا مثلا سورہ آل عمران کی 156 نمبر آیت میں واللہ یحیی و یمیت۔ خوب ان دونوں موارد میں مفعول کا ذکر نہیں کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر غرض یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کھا رہا ہے یا کیا پی رہا ہے، غرض فقط یہ ہے کہ تم کھاؤ پیو، کھا پی سکتے ہو، اس کو بیان کرنا ہے۔ یا واللہ یحیی و یمیت، کہ یہاں پر غرض یہ نہیں ہے کہ خدا کس چیز کو زندہ کرتا ہے کس چیز کو مارتا ہے، خداوند متعال کے محیی اور ممیت ہونے کو بیان کرنا چاہتے ہیں، لہذا مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خوبصورت نکات ہیں کہ ان کی طرف توجہ کریں۔ اچھا، ایک اور نکتہ کہ جس کی طرف میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی توجہ کریں، مثلا بعض مقامات پر پروردگار عالم کلام کو تھوڑا طولانی کرتا ہے، بعض جگہوں پر کم لاتا ہے۔ مثلا سورہ آل عمران، ان آیات کو لکھتے جائیں، 66 نمبر آیت 66، ہا انتم ہاؤلائی۔ خوب اینن یہی مضمون 119 نمبر آیت میں آتا ہے آل عمران میں، ہا انتم اولائی۔ اب اس اولائی پر ہا کو داخل نہیں کیا، جبکہ آل عمران 66 نمبر آیت میں ہا انتم ہا اولائی، اولائی پر ہا تم بھی داخل ہے، لیکن 119 نمبر آیت آل عمران کی ہا انتم اولائی، ہا کو ذکر نہیں کیا۔ خوب کیوں؟ اس کا کیا نکتہ ہے؟ تامل کیجیے گا ان دونوں آیتوں پر۔ یا مثلا سورہ عنکبوت آیت نمبر 33، لما ان جاءت رسلنا لوطا، کہ ان زائدہ کو لائے ہیں، لیکن یہی مضمون سورہ ہود میں 77 نمبر آیت میں آتا ہے لما جاءت رسلنا لوطا، کہ وہاں پر ان زائدہ نہیں ہے۔ کیوں بھیا؟ سورہ عنکبوت کی 33 نمبر آیت میں ان زائدہ ہے، لما ان جاءت رسلنا لوطا، لیکن یہی مطلب سورہ ہود کی آیت نمبر 77 میں دیکھتے ہیں، لما کے بعد ان زائدہ نہیں ہے، لما جاءت رسلنا لوطا۔ خوب کیوں؟ کیا نکتہ ہے؟ یا مثلا سورہ نمل 70 نمبر آیت، وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، کہ یہاں پر وَلَا تَكُنْ نون کے ساتھ ہے، لیکن سورہ نحل آیت نمبر 127 میں وَلَا تَقُوا فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، وہاں پر نون کو حذف کر دیا۔ کیوں؟ ایسے بہت سارے موارد آپ کو قرآن میں ملیں گے، اینن وہی مطلب ایک جگہ پر ذکر ہو رہا ہے،
ایک تعبیر ہے، دوسری جگہ پر ذکر ہو رہا ہے دوسری تعبیر ہے، کچھ اضافہ ہے کچھ کم ہے۔ آخر کیا ان آیات کا سیاق ہے جو وہ والا سیاق مجبور کرتا ہے کہ یہ حرف اضافی ہو، دوسرے والا سیاق ہمیں مجبور کرتا ہے کہ اس حرف اضافی کو نہ لے کر آئیں؟ خوب ان نکات پر توجہ کریں۔ خداوند منان انشاءاللہ ہم لوگوں کو ان نکات کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ یہ بہانہ ہو جائے واقعاً قرآن مجید کے نکات کے اندر، بلاغی نکات کے اندر، تعبیرات کے اندر دقت کریں، تأمل کریں۔ بہت ساری جگہوں پر ہم لوگ تأمل کرتے ہیں، دقتیں کرتے ہیں، لیکن الحق والانصاف کہ ان موارد میں بھی دقت کرنی چاہیے، تأمل کرنا چاہیے۔ خوب دیکھو وقت گزر گیا، بعد والی بحث میں انشاءاللہ کل وارد ہوتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔